الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ حق تبارک و تعالی نے متقیوں کی 3 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جو چیزیں نظروں سے اوجھل ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، جو اللہ نے بتلا دیا، جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا وہ سچ ہے، برحق ہے، دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس دور میں چونکہ عقل پرستی کا دور آیا تو لوگ ہر چیز کو عقل کے اوپر تولنے لگے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے اس حکم میں کیا حکمت ہے۔ تو ہر کام میں اللہ نے حکمت رکھی، لیکن اس کو جو ہے ہمیں بتایا نہیں۔ جیسے قرآن کریم کی پہلی آیت الف لام میم، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے۔ تو پہلا حرف یہ لا کر حق تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ اقرار کروایا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جو یہ کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو پھر اللہ اس کے لیے قرآن کے علوم کو کھول دیتے ہیں، اور جو جانتا نہیں اس کا علم وحی کے ذریعے سے ملے گا۔ تو وحی کے ذریعے سے ہماری عقل میں نہ آنے والی چیزیں وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، مومن تو ہے سر خم تسلیم کر لے۔ اگر کسی نے اپنی عقل کو دخل دیا تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی بڑا جو ہے پابند اور پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، جب اس کا نکاح ہوا، ٹھنڈی کا زمانہ آیا، اپنی بیوی سے ایک مرتبہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ مذہب اسلام میں بیوی سے ملنے کے بعد غسل کو فرض قرار دیا۔ اس سلسلے میں عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے، بس ایک مرتبہ۔ اللہ کو اس کی یادہ اتنی ناپسند آئی کہ مرنے کے بعد اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا، لیکن جہاں عیسائیوں کا قبرستان تھا وہاں کسی کی قبر کھولنے کی ضرورت پیش آئی۔ جو ایک جو ہے عورت کی قبر تھی، جیسے ہی قبر کو کھولا تو اندر جو ہے وہی مسلمان نظر آیا جس کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا تھا کہ مذہب اسلام میں یہ غسل سمجھ میں نہیں آتا۔ دفن ہوا مسلمانوں کے قبرستان میں، لیکن ظاہر ہوا عیسائیوں کے قبرستان میں۔ تو قرآن کریم
نے جتنی باتیں بتلائی، جو تجارت بتلائی، جو زکوٰۃ کے نکالنے کا حکم دیا، اور جس طریقے سے گھریلو رہن سہن بتلایا، وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے اسی طرح سے ہم کو رہنا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اطاعت کی، مان لیا، یہ ہے مومن۔ تو متقی کی پہلی صفت یہ بتلائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو چیزیں نظروں سے اوجھل ہے اور جس کو قرآن نے بیان کیا اس کو ماننا ہے۔ جنت کا تذکرہ کیا، ماننا ہے۔ جہنم کا تذکرہ کیا، ماننا ہے۔ پل صراط کا تذکرہ کیا، ماننا ہے۔ حوض کوثر کا تذکرہ کیا، ماننا ہے۔ ترازو کا تذکرہ کیا، ماننا ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب متقیوں کی پہلی صفت۔ اور دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، یہ متقیوں کی دوسری صفت۔ چونکہ نماز وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور بندے کو ساتھ میں حکم دیا اقامت صلاۃ، یہ نہیں کہا وقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ بندہ جس طریقے سے ہاتھ باندھ کر خدا کے سامنے کھڑا ہے، اسی طریقے سے اپنے دل اور دماغ سے بھی خدا کے سامنے حاضر رہے، جس کو جو ہے عربی میں خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے، کہ ظاہر میں بھی بندہ اللہ کی طرف اور باطنی اعتبار سے بھی بندہ اللہ کی طرف۔ اور تیسری صفت بیان کی، وآتوا الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو مال اللہ نے دیا اور جس مال پر اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، متقی جو ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز کا حکم دیا کہ تم اپنے باطن کے اعتبار سے پاک صاف ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، اور دوسرا حکم دیا مالی زکوٰۃ نکالنے کا، کہ تمہارا مال بھی صاف ستھرا ہو جائے، جسم کے اعتبار سے بھی تم صاف ستھرے ہو جاؤ اور مال کے اعتبار سے بھی تم صاف ستھرے ہو جاؤ۔ جب یہ صاف ستھرے ہو گئے تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے کبھی تکبر نہیں آئے گا کہ میرے جیسا مالدار کوئی نہیں، میرے جیسا تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے موقع پر یہ جھکا ہوا ہوگا اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، جس کو جو ہے تواضع کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تواضع جس کا ترجمہ ہوتا ہے عاجزی، انکساری، کہ اللہ میں کچھ نہیں، تو توفیق نہ دیتا تو میں آج تقسیم کرنے والا نہ ہوتا۔ اے اللہ تو نے مجھے تقسیم کرنے کا حکم دیا، مستحقین کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یہ دینی اداروں کی خدمت تو نے مجھ جیسے نالائق سے لے لی، تیرا بڑا کرم۔ اے اللہ مجھے کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹانا۔ لیکن مال کی خصوصیت جو ہے اہل دل نے یہ بیان کی کہ مال آتا ہے تو دو چیزوں کے اوپر جو ہے فرق آتا ہے۔ ایک تو زبان کے اوپر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، زبان جو ہے ٹیڑھی میڑھی چلنا شروع ہو جاتی،
اور زبان کبھی وہ بول دیتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اور گزشتہ کل بھی یہ بتلایا کہ جو بندہ اللہ کی نظر سے گرتا ہے، اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو نیچے گراتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حرام کاموں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک چیز جو ہے ذہن میں رہے کہ جتنے بے ایمان ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو ڈھیل دیتا ہے، لیکن مومن اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے بیوی کا جھٹکا، کبھی بچوں کا جھٹکا، کبھی تجارت کی کمی کا جھٹکا، کبھی مال اور دولت کے اندر تنگی کا جھٹکا۔ یہ جھٹکے اللہ دیتے ہیں، مومن کو فوراً ڈھیل نہیں دیتے۔ بے ایمانوں کو تو ڈھیل مل رہی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ برائیاں کرتے کرتے اتنے جو ہے پکے ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن ان کا جرم ثابت ہو جائے اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے ایمان اپنی بے ایمانی کے ساتھ سودی کاروبار کر رہا ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے، ہماری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے ایمان لوگوں پر ظلم اور ستم کر رہا ہے اور اس کی واہ واہ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ڈھیل رکھی اور فرمایا ان اخذہ علیم شدید، جب اللہ ان کو پکڑیں گے تو بڑی خطرناک طریقے سے پکڑیں گے کہ پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے ڈھیل دینے کی وجہ یہ کہ کچھ کام جو حق والوں کے تھے وہ کام انہوں نے اختیار کر لیے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ حق والوں کا کام تھا، یہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لے لیا۔ تو جو ان کی نیکیاں ہوئی کل قیامت کے دن یہ کہہ نہ سکے کہ اے اللہ میں نے جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، بے گھروں کو گھر بنا کر دیے تھے، میری نیکی کہاں چلی گئی؟ اس لیے ان نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں ڈھیل دے کر دے دیتے ہیں، تاکہ جب اس کا آخری وقت آئے تو سیدھا جہنم میں ڈالا جا سکے۔ کل قیامت کے دن جب یہ سوال کرے گا کہ میری نیکیاں، تو اللہ رب العزت کہیں گے تیری نیکی کے بدلے میں ہم نے تیری اولاد کو فرما بردار بنا دیا تھا، تیری نیکی کے بدلے میں ہم نے تجھے کاروباری ترقی دے دی تھی، ہم نے جو ہے تجھے گاڑی نئی دلوا دی تھی، تاکہ اس کی نیکیاں یہیں ختم ہو جائے۔ اور مومن جہاں تھوڑا بھی ٹیڑھا چلا، مسجد کی بے ادبی کی، مسجد کے حق کو پامال کیا، فوراً اللہ جو ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ کبھی یہ پکڑ دوستوں کی ناراضگی، یا کوئی گالی دے کر چلا گیا، یا کوئی گاڑی ٹھوک کر چلا گیا، یا کسی نے گاڑی میں سے ہوا نکال ڈالی، فوراً پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ بندہ رب کا ہے اور رب چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے ملا ہوا رہے، کنیکشن میں رہے، اس کا کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہماری عقلیں اتنی جو ہے سوجھ بوجھ نہیں رکھتی،
مسجد وار جماعت میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کل سے میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو بھائی سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا ہو گیا، کوئی نافرمانی اللہ کی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ جو ہے اس بابرکت مجلس میں نہ بیٹھنے کا میری زبان سے جملہ نکلوا رہے۔ آج کے بعد میری 3 دن کی تشکیل مت کرنا، یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ آج کے بعد مجھے مسجد میں بیٹھنے کی دعوت مت دینا، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ جو ہے اس کو اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ اب جیسے ہی اس نے مسجد چھوڑی، اگر اللہ ناراض ہیں تو دور کرتے چلے جائیں گے، اور اگر اللہ اس سے راضی ہے فوراً پکڑیں گے۔ کبھی جو ہے گھر پر جانے کے بعد ایسا حادثہ ہو گیا کہ رونے لگا اور سمجھ میں آ گئی کہ یار میں مسجد میں کچھ بول کر آیا تھا، چلو امیر صاحب سے معافی مانگ لو، غلطی ہو گئی، میں تو آؤں گا، میں تو دین کا محتاج ہوں، دین میرا محتاج نہیں، میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ میرے محتاج نہیں۔ چاہے کوئی ساتھی میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، میں تو اللہ کے دین کے لیے آتا ہوں، اور ایک سبب کے درجے میں کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کبھی حجت پیش کرنے کی نوبت آ جائے تو میں کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے 2.5 گھنٹے لگائے تھے، اے اللہ میں نے 3 دن لگائے تھے۔ حالانکہ یہ 3 دن کس طریقے سے لگے ہم سب جانتے ہیں، کتنی بے اصولیاں ہوئی، لیکن اللہ اپنے فضل اور کرم سے کل قیامت کے دن ہمارے یہ 3 دن کی قربانی پسند کر لے اور کہہ دے کہ ہاں یہ بندے نے میرے دین کے لیے 3 دن اپنے گھر والوں سے یہ دور رہا تھا، اس نے یہ جو ہے میرے دین کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو، بہانے کے طور پر اللہ قبول کر لیں تو بڑا احسان ہو جائے گا۔ ہماری زبان گھر کے اندر بگڑی، وہ ماں جو دن بھر ہمارے ساتھ ممتا بھرا سلوک کرتی، ماں بھی تو انسان ہے، بشر ہے، عمر ہو چکی، بیماریاں لگ چکی، اولاد پریشان کرتی ہے، تو ماں بھی کبھی غصے ہو جاتی ہے، تو ماں کے غصے کا سامنا اگر اولاد نے بھی غصے سے کر لیا تو پھر حق تبارک و تعالی اس کو فوراً پکڑتے ہیں، کبھی دوستوں کے ذریعے سے ذلیل کرتے ہیں، کبھی محلے والوں کے ذریعے سے ذلیل کرتے ہیں، اور بتلاتے ہیں کہ جا چلا جا، ماں جیسی ممتا کہیں ملنے والی نہیں، معافی مانگ لے یہ حالات دور ہو جائیں گے۔ اگر ساس نے بہو کے اوپر زیادتی کی اور ظلم والا معاملہ کیا، اللہ فوراً پکڑتے ہیں۔ اب بیٹی کے جو ہے سسرال والے اس کو ماں کے یہاں بھیجتے نہیں، ماں کہتی ہے کتنے ظالم، میری بیٹی کو ہفتے میں 1 دن نہیں بھیجتے۔ اگر ماں کو پکڑ آئی اور ماں نے جو ہے سوچا کہ میں اپنی بہو پر زیادتی کرتی ہوں، اس کی وجہ سے تو کہیں مجھ پر زیادتی نہیں ہو رہی، اپنی بہو کے ساتھ اپنا معاملہ سدھار لیا اور اس کے ساتھ معافی تلافی کر لی، تو وہاں سے اللہ بھی راستہ بیٹی کا کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، کرے کوئی اور بھوگتے کوئی؟ یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ تو یہاں جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے والی ساس اور بھگتنا پڑ رہا ہے بیٹی کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹی کا آنا اللہ اس لیے روکتے ہیں
کہ یہ جو ہے ساس جو اس بیٹی کی ماں ہے، یہ بیٹی کے آنے پر بھی بیٹی کا حق ادا نہیں کرے گی، اس لیے اللہ اس کو روکتے ہیں کہ ابھی جو ہے اس کا دماغ آسمان پر ہے، تکبر والا مزاج ہے، بہو تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب ایک ماں سسرال سے آئی ہوئی بیٹی کو کبھی 2 جملے بول دیتی ہے تو بیٹی کیا کہتی ہے غصے میں، آج کے بعد تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ماں کا بولا ہوا لفظ اس کے دل پر اتنا اثر کرتا ہے، تو اس لیے بیٹی کو روک لیا کہ ابھی جائے گی تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، تو اپنے سسرال میں خوش رہ اور اپنے شوہر کا حق ادا کرتی رہ، تجھے یہیں نیکیاں ملتی رہے گی، اور تیرے دل میں جتنی ماں کی تڑپ پیدا ہوگی، ماں کی طلب پیدا ہوگی، اتنا ہی تیرے اندر ماں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تو یہ سوچے گی کہ آج میری ماں یہاں میرے پاس موجود نہیں، میرے پاس جو ہے ساس کی شکل میں میری ماں موجود ہے، چلو میں اس کی خدمت کر لوں۔ تو بیٹی کے اخلاق درست ہوئے۔ تو خیر یہاں جو ہے عرض یہ کرنا کہ نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا کا پورا اللہ کی طرف، ذرہ برابر بھی جو ہے اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، تو اب جو نماز کے فائدے ہیں وہ اس کو ملیں گے، نماز کی جو تاثیر ہے وہ اس کو ملے گی۔ اور جس نے جو ہے نماز کو قائم نہیں کیا، اپنے دل اور دماغ سے جو ہے مسجد میں یہاں جسم سے تو کھڑا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے غیر حاضر، تو اب نماز کا جو فائدہ ہے اور نماز کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ اب جو ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں روزی کی برکت، میں نماز پڑھ رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی، تو بھائی دیکھو نماز قائم کر رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، پورے کے پورے اللہ کے سامنے ہو یا جو ہے دھیان کہیں بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تو استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ نماز کا سلام پھیر کر اللہ سے معافی مانگو کہ جو کمی ہو گئی ہو معاف کر دے، جو کوتاہی ہو گئی ہو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کی جو ہے نمازوں میں جان پیدا فرمائے۔ آج ہماری جو ہے نماز کیسی، کتنا جو ہے آدمی دنیا کی طرف کہ موبائل بھی سیدھا سامنے رکھا ہوا ہے کہ واٹس ایپ پر کسی کا میسج آئے ڈسپلے پر یہیں سے نماز میں دیکھ رہا ہے، کس کی فون کی رنگ بج رہی ہے، فون ہے سائلنٹ پر، کس کا فون جو ہے ڈسپلے پر شو ہو رہا ہے، اس پر جو ہے نماز کے دوران نظر۔ نماز کا مطلب ہوا سب سے کٹ کر اللہ کے سامنے آ گیا، سب سے کٹ کر اللہ کے سامنے آ گیا، اور یہ موبائل دیکھ کر پھر سے جو ہے موبائل میں مشغول ہوا تو کہیں خدا یہ نہ کہہ دے کہ مجھ سے تیرا تعلق جوڑنا ہی نہیں تو آیا کیوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ دنیا سے کٹ جائے، تکبیر تحریمہ، جو کام نماز کے اندر جو ہے درست نہیں، نماز کے باہر درست، نماز کے اندر درست نہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، اب کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن گھر کے اندر اللہ نے جو ہے ہم کو تہجد کی توفیق دی، تہجد پڑھتے پڑھتے اگر جو ہے بیوی کی زبان سے کوئی سوال نکلا، اس کو معلوم نہیں ہم نماز پڑھ رہے، اس نے جو ہے یوں کہا کہ وہ ملائی کی تھیلی کہاں رکھی ہے،
تو کتنے لوگ چالو نماز میں بول دیتے وہ کچن میں، پھر کہتے ہیں تو نے نماز توڑوا دی. تو بھائی تو تھا کہاں؟ غلطی تیری. اسی طریقے سے ہماری ماں بہنوں کا نماز پڑھ رہی ہے، لیکن بچے کے اندر دل اتنا ہے کہ اگر وہ پلنگ کے کنارے پر ہے اور دوسرا بچہ وہیں کھڑا ہے تو ماں جو ہے نماز میں ہی آواز نکل جاتی گرے گا. پتہ چلا کہ جو ہے جسم سے نماز کے اندر موجود نہیں، اندرونی اعتبار سے جو ہے نماز کے اندر موجود نہیں، اس کا دل اور دماغ تو بچے میں لگا ہوا ہے. اب جو نماز کے ثمرات ہیں، فائدے ہیں، وہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ اس لیے قرآن کریم میں متقیوں کی 3 صفتیں بیان کی کہ ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، تاکہ مومن جو ہے متقی بن جائے، اور جب متقی بن گیا تمام خیر اور برکت جو ہے اس کو ملے گی. زمانہ اس کے سامنے جھکے گا، اس کو کبھی زمانے کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں آئے گی. لوگ جو ہے اس کی طرف قدم بڑھائیں گے، اس کو کسی کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا، یہ جو ہے اپنے رب کی محبت میں مست ہے، اپنے پیارے آقا کی سنتوں کے ساتھ زندگی گزار کر خوشی والی زندگی گزار رہا ہے. اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کاروبار بھی نہیں، اس کے بچے بھی اس کے مخالف، لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کے آثار نہیں. تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو یہ جو ہے تمام تاثیریں عطا فرماتے ہیں نماز کی، تلاوت کی. آج تلاوت بھی دیکھیں ہم کیسی ہے. قرآن کھلا ہوا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اشارے میں بات چیت بھی چل رہی ہے. تلاوت ہی اللہ سے مناجات، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ سے بات چیت. اس دوران بھی جو ہے موبائل ٹک ٹاک 3 بجے دیکھنے چالو جو ہے، حافظ بھی ہے تو دیکھ لے گا کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں. ہمارے بڑے بڈھے کہا کرتے تھے کہ پئی کی کمائی نہیں نہ گھڑی کی فرصت نہیں. کھاتے کھاتے بھی جو ہے واٹس ایپ چل رہا ہے، جیسے کروڑوں کا بزنس چل رہا ہو. ذرہ برابر اس سے جو ہے لاپرواہی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے میرے بندے جتنا تو اس سے کنیکٹ ہے، اگر مجھ سے کنیکٹ ہو جائے تو اتنے فائدے دے دوں گا، اتنی جو ہے تیرے اندر تاثیر پیدا کر دوں گا کہ باوجود تو سنگل باڈی کے، لیکن وہ طاقت دوں گا کہ جب موقع آئے گا تو دیوار پر مکہ مارے گا، ہم اس میں سے پانی نکالیں گے. مالی اعتبار سے تیرا جو ہے ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن جب میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا میں اتنا اپ لے کر آؤں گا کہ ساری دنیا تجھے دیکھ کر رشک کرے گی. ایک مرتبہ میرا بن کے تو دیکھ لے، ایک مرتبہ میرے سامنے سر جھکا کر تو دیکھ لے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو بہا کر تو دیکھ لے میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ. جب تیرے 2 آنسو تیری ماں کو نرم کر سکتے ہیں اور تیری ماں کے ہاتھ تیری طرف پھیل سکتے ہیں، تو میں تو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں. میرے سامنے 2 آنسو بہائے گا، میری رحمت والے ہاتھ پھیل جائیں گے اور اپنے رحمت والے ہاتھوں کے اندر تجھے لے لوں گا. پھر تجھے کیا تکلیف ہے دنیا کی، تو بھول جائے گا. تو میرے پیارو، حق تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے، اور تمام نوجوان جو بیچارے اپنی جذبات اور خواہش کی قربانی دے کر یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک نوجوان کی جوانی کو قبول فرمائے، اور جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہے اللہ اس پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے،
ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، اندر سے بھی آپ کا بندہ بنا لیجئے۔ مولا کریم، زبان کچھ بولتی ہے، اندر ہوتا کچھ ہے۔ آپ تو اندر کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے دل میں کتنی گندگی ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا ریا ہے، کتنا دکھلاوا ہے، مولا کریم آپ تو سب جانتے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے دل کی گندگیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما کر ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، آج ذکر کی لذت ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں مل رہا، مسجد میں بیٹھنے کا مزہ نہیں مل رہا۔ مولا کریم، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ مولا کریم، آپ تو دینے والے ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں۔ مولا کریم، ہم آپ کی طرف آگے نہیں بڑھے، کبھی دکھلاوا کر لیا، ہمارا عمل ضائع ہو گیا۔ مولا کریم، بزرگوں سے سنا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس میں نوافلوں کا ثواب فرائض کے برابر اور فرضوں کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، بندہ دن بھر اتنی نیکیاں کر لیتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کے دن بھر کی نیکیاں کیسے ختم کی جائے۔ مولا کریم، وہ کسی کی غیبت کروا لیتا ہے، دن بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے بستر پر پہنچتے ہیں، اس وقت اگر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صبح میں بھی 0 تھے اور ابھی بھی 0 ہیں۔ مولا کریم، ہم سب کو نیکیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نیکیوں کو بچا کر لے جانے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، ایمان پر اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، زندگی میں اگر زبان سے کوئی بول ایسا نکل گیا ہو جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں، مولا کریم معاف فرما دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت وہی بول ہم کو نڑ جائے، وہی بول ہم کو کلمہ پڑھنے سے روک دے، وہی کلمہ ہم کو ایمان والی موت سے دور کر دے۔ مولا کریم، ہماری زبان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم، نفس کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم، اگر کوئی ہماری برائی کر کر چلا جائے، ہم اس کے پیچھے دشمنی میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، مولا کریم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت دینے والے آپ ہیں، ذلت دینے والے آپ ہیں۔ مولا کریم، ان تمام باتوں کو ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتار دیجئے۔ مولا کریم، جیسا زبان بولتی ہے ویسا ہی دل کے اندر بھی اتار دیجئے۔ حفاظت کرنے والے آپ ہیں، روزی دینے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمارے معین اور مددگار ہیں، آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہماری بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری تنگ دستیوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری جھولیوں کو بھرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے گھروں میں خوشیاں لانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے رنج اور غم کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں تندرستی دینے والے ہیں۔ مولا کریم، یہ تمام باتیں ہمارے دل کے اندر اتار دیجیے۔ مولا کریم، مومن سے تو آپ کو اتنا پیار کہ مومن اور خصوصاً جب نوجوان آپ کے گھر کی طرف آگے بڑھتا ہے، آپ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور آپ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی اور اس کے نسلوں کی مغفرت کر دی۔ مولا کریم، آپ تو کسی آنے والے کے قدم کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ مولا کریم، بڑی
بڑی عمر والے جب آپ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتے ہیں آپ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن پھر بھی میرے گھر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا کل قیامت کے دن ان کو جوانوں کی چال میں عطا کروں گا اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کرا دوں گا۔ مولا کریم آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مولا کریم ہم ہی بد نصیب ہیں، ہم جو ہے آپ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ مولا کریم آپ سے لینے والا بنا دیجئے، آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجئے، ہمیں مخلوق کا محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ مولا کریم مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری مساجدوں کو آباد فرما دیجئے، ہمارے مدارسوں کو آباد فرما دیجئے، ہمارے دینی دعوتوں کے مراکز کو آباد فرما دیجئے، دعوت اور تبلیغ کے مراکز کو آباد فرما دیجئے۔ جو کام آپ کے نزدیک حق ہیں ان تمام مراکزوں کو آباد فرما دیجئے۔ مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہاں کہیں پریشان ہے اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، زراعت، تجارت، کاروبار، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا کے اندر ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مولا کریم جتنی سازشیں ایمان والوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں مولا کریم ان سازشوں کو ناکام کر دیجئے۔ مولا کریم ان سازش رچنے والوں کے مقدر میں اگر آپ نے ہدایت رکھی ان کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیجئے، ورنہ ایسے لوگوں کے دماغوں میں کیڑے ڈال دیجئے۔ مولا کریم دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔